اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما. میرے والد الاحترام برادران اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آئے. ان میں ایک مرکزی شخصیت انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے. حضرت آدم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو موحد اعظم کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت دنیا کے اندر دو آسمانی مذاہب موجود تھے. ایک آسمانی مذہب کا نام یہودی، جو تورات کو ماننے والے، تورات کا عمل کرنے والے. دوسرے نمبر پہ نصارہ، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، یہ انجیل کو ماننے والے، انجیل پر ایمان لے کر آنے والے. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین بھی آپ کے مخالف ہو گئے. مشرک جو کسی آسمانی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں مشرک کہا جاتا تھا. یہود بھی آپ کے مخالف ہو گئے اور نصارہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر یہود و نصارہ کی کمزوریوں کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی، مذہب اسلام کے خلاف سازشیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی سازشوں کا بھی ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفت ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کی زینت فلسطین، اسرائیل یہ بنا ہوا ہے. اسرائیل کے اندر رہنے والے یہودی ہیں اور فلسطین کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں. یہودیوں نے جب اپنے نبی کی مخالفت کی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مبعوث ہوئے تھے یہودیوں کی طرف، انہوں نے ان کو بھی تکلیف پہنچائی. یہود قوم جو ہے یہ شروع سے سازشی قوم رہی ہے. سود کھانا، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب تورات کو تبدیل کرنا، من مانے پیسے لے کر مسائل بتا دینا، یہ ساری بیماریاں یہود کے اندر پائی جاتی تھیں. قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. مسلمان اور یہودیوں کا جو آپس میں اختلاف ہے یہ آج کا نہیں ہے.
بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے یہ لوگ سازشوں میں مبتلا ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت جو یہودی تھے یہ سارے کے سارے فرعون کے غلام تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا، بچیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یستحیون نساءہم، کہ وہ فرعون ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بچوں کو قتل کر دیتا۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، کام لیتا تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرواتا اور پیسے بھی دیتا۔ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی، حتیٰ کہ وہ سمندر پار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات بہت زیادہ کیے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارا، پکا پکایا کھانا۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے وہاں سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ 12 قبیلے تھے، پانی پینے لگے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تو اب نجات پا لی ہے فرعون سے، ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ طور پہ آ جا۔ پہلے 30 دن کے لیے بلایا، پھر 10 دن کا اور اضافہ فرما دیا۔ 40 دن کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور ایک کتاب عطا فرمائی جس کتاب کا نام تھا تورات۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تورات لے کر آئے۔ ان یہودیوں نے پیچھے شرک کرنا شروع کر دیا، بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، کہنے لگے یہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا قوم شرک کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے کہ آپ حضرت ہارون پہ غصہ بھی ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا، وہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جب وہ میدان تی کے اندر موجود تھے، گرمی ان کو لگنے لگی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سایہ بھی فرما دیا۔ بادلوں کا سایہ ہوتا اور اس سائے کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے ان کو چھٹکارا دلوایا اور ان کو نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجیں، یہودی بیچ کے اندر، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب کیا بنے گا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہم تو مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنا عصا جو ہے یہ اس سمندر پہ مار۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ رب العزت نے 12 رستے بنا دیے، پانی رک گیا، ہر قبیلے کا ایک ایک راستہ، اس طریقے سے یہ پار ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ سہولت اللہ رب العزت نے ہر سہولت یہودیوں کو عطا فرمائی، ہر قسم کی سہولیات۔ چاندنی قوم تھی یہ، جو مطالبہ ہوتا اللہ کی طرف سے وہی مطالبہ پورا کر دیا جاتا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیے، وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آ کر ان کو فرعون سے چھٹکارا دلوایا، جنہوں نے آ کر یہود قوم کو فرعون سے غلامی سے نکالا، فرعون ان پہ ظلم کرتا، بچوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھٹکارا دلوایا۔
لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگا دیا۔ اللہ کا نبی باحیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے اندر حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل فرماتے تو وہ کپڑے کے ساتھ چھپ چھپا کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ انہی یہودیوں نے اپنے نبی پر الزام لگایا، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیماری ہے، اسی لیے چھپ کر غسل کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ بنو جیسا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے تکلیف پہنچائی، ایسے نہ بنو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا۔ قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی غلط کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل فرمایا ناحق۔ اتنے سخت دل لوگ تھے یہ۔ اللہ رب العزت نے جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہود جہاں بھی جائیں گے ذلت کی زندگی گزاریں گے اور مسکنت کی زندگی گزاریں گے۔ عزت والی زندگی یہود کے مقدر میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ سازشیں کرنے والی قوم وہ قوم یہود ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہودی مدینہ میں آباد تھے، ہمارے نبی مکہ میں تھے۔ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ جاؤ اس نبی سے سوال کرو، اگر وہ صحیح جواب دے گا تو سمجھو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اگر صحیح جواب نہیں دے گا سمجھو یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ ایک تاریخی سوال تھا، تاریخی۔ بندوں کو تیار کیا، وہ مکہ میں آئے، آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ ایک نبی ایسا ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا، اور گم ہونے کے بعد وہ نبی رونے لگ گیا، پھر اس کے بیٹے کو اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیا اور وہ مصر میں پہنچ گیا، تو مصر میں کیسے گیا؟ یہ سوال انہوں نے کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہمارے نبی پر اللہ نے پوری سورت کو نازل فرما دیا جس کو سورت یوسف کہا جاتا ہے۔ ان کے اس سوال کا پورا تفصیل کے ساتھ جواب اللہ نے سورت یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری سورت اتار دی۔ یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے، اور آپ کے معجزہ جو ہے بڑا عظیم الشان ہے۔ سورت یوسف پورا قصہ بیان کر دینا کہ ایسی ذات جس نے کسی سے سیاست کو نہیں پڑھا، کسی سے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، کوئی علمی بات وہ ظاہری طور پہ انہوں نے کسی سے حاصل نہیں کی، پھر اس طریقے سے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اتنا اچھا طریقہ تو تورات میں بھی موجود نہیں تھا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروا دیا۔ لیکن سازشی قوم تھے، امتحان لینا، آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ یہود کا شیوا رہا ہے، ایمان لے کر نہیں آیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے یہ شرارتیں کرتے۔ مجلس میں آیا ایک شخص، آ کر کہنے لگا السلام علیکم، لام کو کھا گیا۔ اصل لفظ ہے السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ آنے والا، کہنے والا دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، تو ہر شر سے، ہر بیماری سے تو بچ جائے۔ یہ معنی ہے السلام علیکم، جو صحیح الفاظ ہے۔ اگر لام کو کاٹ دیا جائے تو السلام علیکم بنے گا۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، تو یہ بد دعا بن جائے گی، اس کا معنی ہوگا تجھ پر موت آئے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہ اس قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آ کر کہتے السلام علیکم، السلام علیکم،
اس طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ قرآن مجید پڑھیے پہلے سپارہ کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا راعینا، اصل لفظ ہے راعینا، گفتگو کرتے ہوئے آدمی دوسرے کو کہتا ہے میری رعایت کر، میرا خیال کر، عربی زبان کا لفظ ہے راعینا۔ لیکن یہ آتے مجلس کے اندر راعینا کو کھینچ کر پڑھا کرتے، راعینا، اگر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہ زبان کو موڑ تروڑ کر کے آپ کو کہتے راعینا، تاکہ مسلمانوں کو سمجھ بھی نہ آئے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اپنے ذہن کے مطابق چرواہا کہا کرتے تھے، سننے والا سمجھتا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ ہماری رعایت رکھ۔ اللہ نے منع فرما دیا مسلمانوں کو، فرمایا جب بھی حضور کی مجلس میں آنا ہے، فرمایا لا تقولوا راعینا وقولوا وانظرنا، راعینا کا لفظ نہیں بولنا، بلکہ کیا لفظ بولنا ہے؟ ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف نظر شفقت فرما۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پہ تکلیف پہنچائی۔ یہودیوں کا تاریخی مطالعہ، تفصیلی مطالعہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم، پورا گھرانہ علماء کا تھا، تورات ان کو یاد تھی۔ حضرت عبداللہ کی پھوپھیاں، بہنیں سب تورات کی عالمہ فاضلہ تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لے گئے مدینہ میں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے میں وہ ساری علامات، نشانیاں جو تورات میں موجود تھی نبی آخری زمان کی، ایمان لے کر آ گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے ایمان کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک بات بناتے ہیں، وہ بات کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی آپ گھر میں تشریف فرمائے ہیں، میں بھی آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوں، یوں پردہ لگا ہوا تھا۔ فرمایا کہ میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، اور کچھ یہودی آپ ان کو بلائیں یا وہ آپ کی مجلس میں آئے تو آپ ان سے ایک بات پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے، کیونکہ یہود کا عالم تھا، سب اس کی پیروی کرتے تھے، مانتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہودی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، کیسا شخص ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم میں سے بہت اچھا ہے، اس کا والد بہت اچھا ہے، اس کا خاندان بہت اچھا ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ان کی موجودگی میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہوں، لہٰذا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مجلس کے اندر ان یہودیوں نے کہا کہ سب سے برا عبداللہ بن سلام ہے۔ سازشی کو شروع سے حضور اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے۔ ہمارے نبی مدینہ میں تشریف لائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ آج بھی روایات کے اندر اس کے فضائل موجود ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے آگے مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دوسری مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دن مسجد قباء میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے سازش کر کے مسجد قباء کے مقابلہ کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے مسجد ضرار۔ پھر کیا ہوا؟ سازش کیسے کر رہے تھے؟ کہنے لگے حضور کی مجلس میں آئے، کہنے لگے مسجد قباء دور ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں آتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، بیمار اور بوڑھے نہیں آ سکتے،
لہٰذا ہم نے دوسری مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس مسجد کا افتتاح کر دیں، ایک نماز آپ برکت کے لیے اس مسجد زرار کے اندر پڑھ دیں۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر ذکر کیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ غزوہ تبوک بہت بڑا غزوہ ہوا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اب تو تیاریوں میں مصروف ہوں، جب میں جہاد سے واپس آؤں گا تو پھر برکت کے لیے نماز پڑھ دوں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر ذکر فرما دیا کہ یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے تاکہ زیادہ لوگ حضور کی مجلس میں نہ آ سکیں، اور یہاں پہ اس مسجد کا ان کے بنانے کا مقصد مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، کیونکہ لڑائی کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم یہاں پہ اسلحہ جمع کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ مسجد زرار کو گرا دو اور اس کے اندر آگ لگا دو۔ وہ مسجد گرا دی گئی۔ کتنی بڑی بڑی سازشیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی ہیں، کوئی آج سے نہیں۔ پڑھیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو بٹھا دیا ایسی جگہ، پہلے سازش کی ہوئی تھی، پتھر جو ہے پہاڑ کے نیچے بٹھا دیا اور ایک آدمی کو پہاڑ کے اوپر بٹھایا ہوا اور اوپر چٹان رکھی ہوئی، پہلے سے سازش بنائی ہوئی تھی کہ ہم حضور کو لا کر یہاں پہ بٹھائیں گے، تو اوپر والے آدمی کو کہہ دیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو پتھر کو گرا دینا تاکہ آپ دنیا سے چلے گئے، مذہب اسلام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی تشریف لے گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے سازش کی ہوئی ہے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ایک یہودیہ آئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی شفیع رحمت للعالمین سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا معاملہ فرمایا، آپ نے قبول فرما لیا۔ ہمارے نبی تشریف لے گئے، انہوں نے کھانے کے اندر سالن کے اندر زہر ڈالا ہوا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا لقمہ لگایا تو اس نے آپ کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے، اور آپ کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں وہ جو مجھے یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا نا، آج میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ وہ تکلیف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت ہوئی۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہر وقت یہ سازش کے لیے تیار ہوتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مدینہ میں آ کر میثاق مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ آج بھی کتابوں کے اندر وہ میثاق مدینہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہے تو ہو جائے، کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے تو ہو جائے، اور اگر فرمایا کہ کوئی نہیں ہوتا تو ان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن ان کے ساتھ تکلیف والا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ میثاق مدینہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے معاہدہ فرمایا۔ کتنے بہترین معاہدہ، زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں فرمایا۔ فرمایا مسلمان ہوتے ہیں تو ہونے دیں، نہیں ہوتے تو ان کو اپنی حالت پہ چھوڑو، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ کر دو۔ ان کا اور ہمارا کیا ہے بھائی؟ معاہدہ۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد جب مدینہ مکہ والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ والوں پہ لڑنے کے لیے آئے، پورا مکہ مشرکین مکہ نکل کے آئے، آپ نے قبیلہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ آپ گھبرا گئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیسے بچت کی جائے، یہ تو پورا جو مکہ ہے
سارے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی بچاؤ کی تدبیر کیا ہونی چاہیے؟ باہر جا کے لڑا جائے یا اپنا تحفظ کیا جائے؟ صحابہ اکرام کا مشورہ کہ اپنا تحفظ مدینے میں رہ کے کیا جائے۔ آپ نے حضرت سلیمان فارسی سے پوچھا کہ آپ فارس کے رہنے والے ہیں، وہ بھی جنگ کرتے ہوں گے، کوئی ایسا طریقہ جو آپ کو معلوم ہو مشورہ دیجئے جس کی وجہ سے ہمارا تحفظ ہو جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جب ان کی لڑائی ہوتی اور وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتے تو فرمایا کہ وہ خندق کھودا کرتے تھے کہ تاکہ دوسرے لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوتے، دوسرے لوگ جو ہے وہ اس شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھدوایا۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ خندق۔ مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، سامنے خندق کھود دی گئی، ادھر سے کفار مسلمان بچے ہوئے کیونکہ خندق کے اندر سے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس طرف پہاڑ، ادھر سے بھی حفاظت تھی، پیچھے کی طرف مدینہ طیبہ، ادھر سے بھی حفاظت تھی۔ ایک طرف رہ گئی، اس طرف قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریظہ، یہودیوں کا قبیلہ۔ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا ہوا تھا کہ 10 سال کا معاہدہ ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ لڑے گا تو تم نے ساتھ دینا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بھی مطمئن تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدے کو توڑ دیا۔ قرآن مجید جو نقشہ کھینچتا ہے وہ عجیب نقشہ ہے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گھبرا گئے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، حتیٰ کہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ دل صحابہ کرام کا کلیجے کو آ گیا، جیسے گھبراتے ہوئے آدمی کا دل پھڑکتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گلے کے اندر دل آ گیا، اتنی سخت حالات۔ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا، صحابہ پریشان، دشمن سامنے سے نہیں آ سکتا، ادھر سے نہیں آ سکتا، ادھر سے نہیں آ سکتا، ادھر سے آ جائے گا، اب کیا بنے گا؟ لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر بڑی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تیز ہوا چلا دی، حتیٰ کہ جانور بھاگ گئے، خیمے مشرکین مکہ کے اکھڑ گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ہتھیار کو اتارا۔ ہمارے نبی مجاہد بھی تھے، ہمارے نبی سپہ سالار بھی تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو بھی اٹھایا ہے، آپ نے جنگی سامان بھی اپنے جسم پہ پہنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان اتار دیا کیونکہ مشرکین مکہ چلے گئے، تو حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو جنگی سامان اتار دیا، ابھی فرشتوں نے تو جنگی سامان نہیں اتارا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا جبریل کس طرف کا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے بنو قریظہ کی طرف جاؤ۔ کیوں انہوں نے معاہدہ توڑا؟ صحابہ کرام بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور پھر ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہوا۔ پیچھے ان کا ایک قبیلہ رہ گیا، قبیلہ بنو نذیر، یہ بھی سازشیں کرتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے پاک کر دینا ہے۔ آخری وصیت ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے دنیا کے جانے سے پہلے ارشاد فرمائی، نماز کا حکم ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا کرنے کا ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ جب تک یہ جزیرہ عرب میں رہیں گے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، ان کو نکال دو۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سارے کے سارے یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ پھر حضرت عمر کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہودی تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں آج بھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمان پر ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کے اندر، روزانہ ہم نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟
سورۃ فاتحہ کے اندر ایک دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا سیدھا راستہ ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا، صحابہ کا راستہ۔ دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ ولا الضالین، یا اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ دو دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر نہ چلا۔ پڑھیے قرآن مجید کی تفاسیر، علماء نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یا اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا کیونکہ تیرا غصہ ان پر نازل ہوا ہے۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یا اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا، وہ گمراہ ہے۔ سامعین محترم، یہودیوں پر اللہ رب العزت نے غضب نازل فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ لوگ سود لیا کرتے تھے، شروع سے سود لینے کی عادت ہے ان کی۔ غریب لوگوں کو پیسے دیتے، پھر ان کو یرغمال بنا دے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنا یہود کا شیوا رہا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے انبیاء کو قتل فرمایا۔ ایک ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو انہوں نے قتل فرمایا۔ یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، سب کو حضور کے آمین۔ آج یہود و نصارہ ایک اکٹھے ہو گئے، جو ہی اسرائیل نے حملہ کیا امریکہ کا بیان آ گیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ یا اسرائیل کیا ہے؟ اس کے اندر سارے کے سارے یہودی۔ تعداد ان کی کتنی ہے؟ 80 لاکھ۔ کتنی تعداد ہے؟ ہمارے کراچی کی جو ہے آبادی یہ 1.5 کروڑ کے قریب ہے، 80 لاکھ آبادی ہے صرف یہودیوں کی۔ یہ کم کیوں ہے؟ یہ نسلی مذہب ہے۔ نسلی مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ یہودی ہے تو بیٹا، بیٹا ہے تو پوتا، دوسرا آدمی یہودی نہیں بن سکتا۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کفار ایسے جمع ہو جائیں گے جیسا کہ کھانے پر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ دسترخوان لگے، ہر کسی کا ہاتھ کس پر جاتا ہے؟ دسترخوان کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا قرب قیامت کے وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کفار ایک پلیٹ پہ جمع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیانات کے اندر کہ امریکہ نے سب سے پہلے بیان دیا، کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ ہیں بھائی، صحابی پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ہم مسلمان اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پوچھا پھر ایسے کیوں ہوگا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا مطلب یہ ہے موت کا ڈر، موت کا خوف مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گا۔ جب موت کا ڈر پیدا ہوگا تو کفار مسلمانوں کے خلاف ایسے جمع ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، فلسطین کی جو زمین ہے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو پالا ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج والی سفر کی ابتدا مسجد حرام سے، معراج کی جو اسراء کہتے ہیں چلنے والا سفر، اس کی انتہا مسجد اقصی پر۔ پھر مسجد سے اقصی کے اوپر جو ہے وہ سیڑھی لائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹان پر اوپر تشریف لے گئے اسی کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تصاویر کے اندر سنہرا گنبد بنا ہوا ہے، اس سنہرے گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، اس چٹان کو قبلہ بنا دیا گیا تھا مسلمانوں کا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ وہ بیت المقدس رہا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کے اندر۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسجد اقصی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا؟ فرمایا بیت اللہ، مسجد حرام۔ پوچھا اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ فرمایا حضرت آدم نے۔ پھر سوال کیا کہ دوسرا اللہ کا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ فرمایا بیت المقدس۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے فرمائی اور بیت المقدس کی تعمیر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کروائی۔ یہ وہ مقام جہاں پہ آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ معراج والی رات بیت المقدس کے اندر ہمارے نبی موجود، اللہ نے سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ کیا فضیلت، کیا شان ہے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ پھر کیا لقب ملا؟ امام الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام۔ یہ وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے بیت المقدس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ظاہری نشانیاں بھی موجود ہیں اور باطنی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ شام کے اندر جو فلسطین کا علاقہ ہے، ایک وقت آنے والا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یہودی آپ کے مخالف ہو گئے، قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ایک مکان میں تشریف فرما تھے، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا جبریل کو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ کو آسمان پر تشریف فرمایا کہ اب بھی آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دمشق جو ملک شام کے اندر موجود ہے، جہاں پر آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عصر کے لیے صفیں تیار ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا کہ امام مہدی جو ہے نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آج بمباری کی جا رہی ہے۔ چھوٹے معصوم بچے کہتے ہیں ایک کوشش لگی ہوئی تھی کہ اسرائیل غصے میں ہے، 72 گھنٹے کے اندر فلسطین کو ختم کر دے گا۔ میں سوچ رہا تھا غصے میں ہے تو رہے غصے میں۔ کیا فرعون غصے میں نہیں تھا؟ بولیے، فرعون غصے میں نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو وہ غصے میں نہیں بیٹھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت دے رہے تھے، نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا غصے میں نہیں تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب جہل غصے میں نہیں تھے؟ اپنے غصے میں مریں گے انشاءاللہ العزیز یہ لوگ، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بچے تو غازی مرے تو مجاہد، مرے تو شہید بچے تو کیا ہے بھائی؟ غازی۔ سامعین محترم، ایک وقت آنے والا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، پوری کرنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز ان یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کہو انشاءاللہ بلند آواز سے۔ پڑھیے حدیث مبارکہ، قیامت کی علامات نشانیاں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کیا بات نہیں ہمیں حضور نے ہمیں بتائی، سمجھو اپنے نبی کو، پڑھو اپنے پیارے نبی کو۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا، اللہ اس دیوار کو زبان عطا فرمائیں گے، یہ زبان کہے، یہ دیوار کہے کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ فرمایا تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ مسلمانوں کو ایسی روحانیت دیں گے کہ پھونک مارے گا یہودی مر گیا۔ یہ روحانیت ہوتی ہے۔ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو نا،
اس کی نظر میں وہ روحانیت ہوتی ہے کہ دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے لیے زندگی کی کایا بدل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ روحانیت ہوتی ہے۔ ایک درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ درخت کو اللہ زبان عطا فرمائیں گے کہ اے مسلمان آجا میرے پیچھے کون ہے؟ وہ یہودی چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان کو انشاءاللہ العزیز وقت آنے والا ہے، یہ چن چن کے مارے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، صرف مذہب اسلام بچے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان حالات کے اندر ہمیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت کے کچھ ناخن لینے چاہیے۔ یہ ایٹم بم کا قیامت والے دن کام آئیں گے؟ یہ اتنے مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں بغیرت بنے بیٹھے ہیں، غیرت کب آئے گی ان کو؟ جب مسلمانوں کا بچہ شہید ہو جائے گا۔ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ فرمایا جسم کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دنیا جہان میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آ رہے اقوام متحدہ کو ظلم؟ کچھ بچے مسلمانوں کے کہیں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ کیا اب ان کو وحشیانہ نظام سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اسلام نے تو پھر بھی بچوں کو نہ مارنے کی ترغیب دی ہے کہ کسی کفار کے پاس جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا۔ کتنا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام۔ مسلمانوں سمجھو اپنے مذہب کو۔ چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، ابھی یہ مشوروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا کریں گے، جب سارا کچھ ہو جائے گا پھر اٹھیں گے۔ وہ تو جنت میں چلے جائیں گے شہادت کا رتبہ لے کر، تمہیں کیا ملے گا؟ مسلمان تو بچے گا غازی، اور مسلمان کیا ہے بھائی؟ اگر شہید ہو گیا تو جنت ہی ہے۔ کاش اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ ہیں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ کافر سامنے آ ہی نہیں سکتا، بزدل ہے کافر۔ جا الحق وزہق الباطل، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل نے تو بھاگنا ہے، حق کے سامنے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، تلوار پہ۔ تلوار ہوگی تو لڑے گا ورنہ نہیں لڑے گا۔ مسلم ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تو کہتا ہے مجھے کسی کے ساتھ لڑا دو، بس میں جانباز ہوں، کہیں مجھے لڑا دو۔ لڑا ہے کہ نہیں مسلمان بغیر تلواروں کے؟ افغانستان میں لڑا ہے کہ نہیں لڑا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ فلسطینی لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ سامعین محترم، دل تڑپتا ہے کاش اللہ رب العزت ہمارے مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے مسلمان تڑپ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھا نہیں جاتا۔ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، روزے اپنے اوپر ذمہ کریں کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ فرما، ہم اتنے روزے رکھیں گے، یا اللہ ہم اتنے نوافل پڑھیں گے۔ احادیث طیبہ میں دشمن کے خلاف ایک دعا آتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر آدمی روزانہ ایک تسبیح اسی نیت سے پڑھے، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور دعا قرآن مجید میں آتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن مجید کے اندر جنگ کے موقع پر یہ دعا اللہ نے صحابہ کو سکھائی تھی۔ اس دعا کی ایک تسبیح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بھی نہیں آتی تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تسبیح کریں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ کفر تباہ و برباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسلمانوں ہمارے جذبات انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ کہو ہاتھ اٹھا کر یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ایک ملک کے قانون کے ہم پابند ہیں، لیکن ہمارے جذبات یا اللہ تیرے سامنے ہیں۔ ان جذبات کو بھی قبول فرما یا اللہ، ہمارے ان جذبات کے طفیل و صدقے سے یا
یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا